الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم والا مالک یوم الدین مالک روز جزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ 3 آیتیں اس سے پہلے ہفتے ہو چکی ہے، آج چوتھی آیت کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک پہلو اللہ کے حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو دعا اور درخواست کا ہے۔ پہلا جملہ ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی بندگی، غلامی، یعنی اللہ ہم تیری ہی غلامی اختیار کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کی ہم غلامی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تجھے اپنا رب مانا، تجھے اپنا مالک مانا، اپنا خالق مانا، اپنا پروردگار مانا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ تیری ذات کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کی ہم غلامی اختیار کریں۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان کے اوپر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال یعنی ابھی فی الحال جو موجود ہے وہ، اور مستقبل آئندہ آنے والا زمانہ۔ پچھلی 3 آیتیں جو تھی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، اس کے اندر انسان کو اس بات پر متنبہ کیا گیا کہ وہ اپنے ماضی میں اور اپنے حال میں صرف اللہ کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں اللہ نے عدم سے وجود بخشا، پہلے وہ موجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا، پہلے وہ نابود تھا، اللہ نے اس کو بود کیا، اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت اللہ نے عطا فرمائی ماضی میں، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں اللہ نے یہ بتایا کہ مستقبل میں بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہے، کہ قیامت کے دن میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہولناک منظر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ جب ان تینوں آیتوں نے یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، اس کے اندر تینوں زمانے بیان کر دیے گئے، تینوں حالات جو انسان کے اوپر گزرتے ہیں، تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں ادوار میں اللہ ہی کا محتاج ہے۔ تو اب اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی فقط اسی ایک ذات کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی غلامی اختیار کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ کوئی دوسری ہستی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے اپنا ماتھا جھکایا جائے، اپنا سر جھکایا جائے، اپنا سر اس کے سامنے ٹکایا جائے، کیونکہ عبادت کہتے ہیں کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے، کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے ہم یہ چیز کر سکیں۔ الغرض اس آیت مبارکہ میں، ابھی آیت کا ایک ہی ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں ایک حیثیت سے اللہ کی حمد و ثنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ عبادت اور اعانت یعنی اللہ سے مدد چاہنا، یہ عبادت اور اعانت کے لائق صرف وہی ایک ذات ہے، اللہ کی، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے۔ کیا ہے دوسرا ٹکڑا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کی ابھی میں تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ ہماری مدد فرمائیے، بس اتنا ابھی تو یاد رکھیے اس کا ترجمہ۔ اور تیسری حیثیت اس اندر یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ پھر ایک بات، آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت نماز روزے کا نام ہے، بس ہم یہی 2 چیزیں اس کو سمجھتے کہ عبادت ہے،
لیکن امام غزالی علیہ الرحمٰ نے عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہے اپنی کتاب میں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، پڑوسی کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے منع کرنا، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع کرنا. یہ امام غزالی علیہ الرحمٰ نے لکھا، یہ 10 چیزیں عبادت ہے. اب عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو، یعنی اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. نہ کسی کا خوف اللہ کے خوف کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اللہ سے امید کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اور اعتماد اللہ کی مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ کی عبادت کو اور خدمت کو اور کام کو ہم ضروری سمجھتے ہیں. نہ اسی طرح کسی کی نظر اور منت اللہ کی طرح نہ ہو. پھر کسی کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار نہ کرے جیسے اللہ کے سامنے ہم کرتے ہیں. اسی طرح وہ افعال اور وہ اعمال کسی دوسرے کے لیے ہم انجام نہ دے جو انتہائی عاجزی کی علامات ہے، جیسے رکوع اور سجدہ. اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ یہاں پہ ہم نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایاک نعبد، ہم تیری ہی غلامی اختیار کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں. ہم نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، کسی بڑے کی اطاعت کرتے ہیں، یا کوئی آدمی ہمیں حکم کرتے ہیں ہم اس کا حکم مانتے ہیں، اس حکم کو بجا لاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو جن چیزوں کا اور جن لوگوں کے اطاعت کا اللہ نے حکم دیا، یہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو. تو یہ در حقیقت اللہ ہی کا کہنا ماننا ہے اور اللہ ہی کی عبادت ہے. والدین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ والدین کا حکم بھی ماننا اور والدین کی اطاعت کرنا یہ بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے. تو والدین کی اطاعت یہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اسی لیے تو جب تک والدین کی اطاعت یا والدین کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آتا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تب تک ہم اپنے والدین کی، اسی طرح کسی بڑے کی ہم بات کو مانیں گے. لیکن اگر ان کا کوئی حکم ایسا آتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو پھر اب ان کا حکم نہیں مانا جائے گا اور اللہ ہی کا حکم مانا جائے گا. کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یعنی کوئی ایسا حکم اگر ہمیں وہ دے رہے ہیں جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر اب ان کا حکم نہیں مانا جائے گا بلکہ اللہ ہی کا حکم مانا جائے گا. ایک بات. دوسری بات، اس آیت پاک کا ترجمہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. بعض سلف صالحین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ، پیچھے میں بتا چکا ہوں، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور یہ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پہلے جملے میں ایاک نعبد میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے. یعنی اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں، تیری ہی غلامی ہم اختیار کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کی ہم عبادت کریں. تو اس پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے. اور اس کا جو دوسرا جملہ ہے اس کے اندر اپنی قوت، اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے بری ہونے کا اظہار ہے کہ بندہ عاجز، بندہ کمزور اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات، عبادت کے معنی میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے کہ کسی ذات کی انتہائی عظمت اور محبت کی بنا پر اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنا. اب یہ بات اللہ کے سوا کسی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہی شرک کہلائے گا، کیونکہ فقط اللہ کی ذات کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور اپنی تواضع اس کے سامنے پیش کی جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ شرک صرف اسی کو نہیں کہیں گے کہ بت پرستوں کی طرح کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو خدا اختیارات کا مالک سمجھے،
بلکہ کسی کی عظمت اور محبت اور اطاعت کو وہ درجہ دینا جو اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، یہ بھی شرک ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہود و نصارہ کا شرک بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے، انہوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے کہ ہم نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے، پھر قرآن کریم نے ان کو معبود بنانے کا الزام ہم پر کیسے لگایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور تم اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام سمجھتے ہو؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور تمہارے علماء ان کو حلال کر دیتے ہیں، اور تم ان کے کہنے کا اتباع کر کے ان چیزوں کو پھر حلال سمجھتے ہو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بے شک ایسا تو ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے اور اللہ کے احکام حلال و حرام معلوم کرنے کے باوجود ان کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو واجب الاتباع سمجھے تو وہ گویا اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کو اپنا رب مان رہا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہے۔ یہاں پہ پھر سوال ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہم بھی تو اپنے علماء کی، اپنے مفتیان کے اور کسی مجتہد کی، کسی امام کی بات کو مانتے، ہمیں کچھ معلوم نہیں رہتا تو ہم ان کو پوچھتے، پھر جب وہ بتاتے اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم کو کوئی چیز معلوم نہ ہو تم جاننے والے سے اور اس کو علم رکھنے والے سے اس سے معلوم کرو، پھر اس پر عمل کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تم خود احکام الہیہ کو نہیں جانتے تو تم احکام الہیہ کا علم رکھنے والوں سے معلوم کرو اور ان کو جان اور اس سے پوچھ کر اس پر عمل کرو۔ جس طرح احکام حلال و حرام میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اسی طرح اللہ کسی کے نام کی نظر اور منت ماننا بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر اس سے دعا مانگنا یہ بھی شرک ہے، چونکہ حدیث پاک میں دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا جملہ جو تھا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی غلامی اختیار کرتے، اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اور دوسرا جملہ تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، لیکن اللہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے لیکن حالات سازگار نہیں ہے، ماحول خراب ہے، نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بہکا رہے ہیں۔ اللہ جب تک تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی ہم اپنے ارادے پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر ایک بات یہاں پہ قرآن کریم نے مطلق کہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد چاہتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ کس کام میں مدد مانگتے ہیں؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، اس کو مطلق رکھا ہے، اس لیے جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو ذکر نہ کر کے کہ کون سے کام میں مدد مانگے، اس کو ذکر نہ کر کے اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اپنی عبادت میں، اپنے ہر دینی کام میں، ہر دنیاوی کام میں، اپنے ہر مقصد میں اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ نے ہمیں ایسا عظیم نسخہ اور ایسا عظیم عمل ہمیں دیا ہے کہ اگر اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم مجھ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اپنا رشتہ مجھ سے استوار کرنا چاہتے ہو، تو تم میرے در کی بھکاری بن جاؤ، میری بارگاہ کی بھکاری بن جاؤ۔ میری بارگاہ کی بھکاری بننے کا مطلب کیا کہ ہر وقت مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو،
چاہے چھوٹی ضرورت ہو تو بھی مانگو، بڑی ضرورت ہو تو بھی مانگو۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو درست کر دیجیے۔ یعنی ہر وقت اللہ ہی سے مانگتے رہو۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، سخی سے سخی اور داتا چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر ایک مرتبہ ہم اس سے مانگیں گے دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگیں گے دے دے گا، تیسری مرتبہ مانگیں گے دے دے گا، پھر وہ تو ناراض ہو کے ہم کو دھتکار دے گا۔ لیکن یہ دربار اور یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں سے آدمی دھتکارا نہیں جاتا، بلکہ جو آدمی جتنا اللہ سے مانگے گا اللہ اس سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، میرے غیر سے کیوں مانگتا ہے۔ تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہے۔ یہ دعائیں یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ ہی سے جڑ جائے، بندے کا ہر وقت رشتہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، اور ہر وقت کچھ بھی ضرورت ہو فوراً بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک بات اور، یہ مدد مانگنا امور غیر عادیہ میں، یعنی ایسے کام میں کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکتا ہو، تو اس کے اندر تو مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، ایسے امور غیر عادیہ میں بھی مدد مانگنا جائز نہیں۔ جیسے اولاد دینا، شفا دینا، کسی کو تندرستی دینا، یہ کام ایسے جو فقط اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو ایسے کاموں میں بھی کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہ بھی شرک ہوگا۔ باقی کاموں کے اندر کیونکہ یہ دنیا ہے، دار الاسباب ہے، اس میں ایک دوسرے کا سہارا اور ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کے اندر مدد مانگنی چاہیے، بلکہ اس ایک مدد کرنا اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا اور اس کا تعاون کرنا، یہ تو کار ثواب ہے اور عبادت ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کسی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک آیت کریمہ، اس کا خلاصہ اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انا كنا ظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.